الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ خصوصاً علی مرشدی اتار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا اكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث الامم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب مالک کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں عقیدہ درود شریف پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا یہ آج کا پہلا لیکچر جو کہ درس قرآن کے حوالہ سے ہے. فقیر نے یہ نیت کی ہے کہ الحمدللہ سے لے کے والناس تک قرآن مجید کی مختصر سی تشریح آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرے گا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے قرآن مجید کی وجہ سے اس کا فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کی چند آیات کو لے کر اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور اس کے بعد جو عقیدہ ہے اہل سنت کا اور صحابہ کا اور اہل بیت کا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہمارا خاتمہ بھی اہل سنت کے عقیدے پر فرمائے. جو آیت مقدسہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب تعالیٰ اپنی کتاب لا ریب کتاب کے اندر فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ قرآن مجید کی پہلی 2 آیات ہیں جو کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں. سورہ فاتحہ کا مختصر سا تعارف آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اکثر علماء کے نزدیک سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور امام مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. ایک دفعہ
مکہ المکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں۔ پھر اس کے حوالہ سے اس میں آیات کتنی ہیں، یہ رکوع کتنے ہیں، اپنا حروف کتنے ہیں، اس کے حوالے سے تفسیر خازن کے اندر موجود ہے کہ اس صورت میں ایک رکوع ہے، 7 آیات اور 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نام صرف فاتحہ ہی نہیں بلکہ اس کے کثیر نام ہیں، اسماء ہیں، جو کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن لکھنے کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی اصل ہے، یعنی کہ اس سے قرآن شروع ہوا ہے، اس وجہ سے اسے ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں، جو جیسے کہ سورۃ الشفاء، سورۃ الشافعہ، سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم، سورۃ السوائل، کیونکہ اس سورت کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو شفا ملتی ہے اور بہت سارے سوالوں کے جواب اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ اس حوالے سے چند احادیث مقدسہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ میرے آقا، میرے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو سرکار نے انہیں حکم دیا اپنی طرف آنے کا، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابی، کیا تو نے یہ نہیں سنا ہوا، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ یعنی کہ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے، رسول اللہ کا حکم آ جائے یا اللہ رب العزت کا حکم مل جائے تو نماز ادھر ہی چھوڑنی پڑتی ہے، سرکار کی بارگاہ میں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سورۃ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو اس حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عباس، جو کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین جناب رحمت للعالمین کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ 2 نور کیا ہیں؟ فرشتے نے عرض کی، یا نبی اللہ وہ 2 نور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ ہے۔ یعنی کہ فرشتہ آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ 2 نور آپ کو ایسے عطا ہوئے کسی نبی کو آج سے پہلے نہیں عطا کیے گئے۔ تو کون سی صورت ہے، 2 نور کون سے ہیں، اس سے ہمیں کیسا نور ملتا ہے؟ فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ بھی نور ہے اور سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہے اس میں رب تعالیٰ نے نور رکھا ہے۔ اور اسی حوالہ سے یہ شفا یعنی کہ ہمیں صحت یابی بھی دیتی ہے۔ یہ صورت ایک ایسی صورت ہے جو ہم لوگوں کو
صحت یابی بھی دیتی ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی شفا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ بندہ جیسا مرضی بیمار ہو، سورۃ الفاتحہ اس کے اوپر پڑھ کے دم کر دیا جائے تو رب تعالیٰ اس کی برکت سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ میرے دوستو، سورۃ الفاتحہ اس کے اندر موضوع کیا کیا ہے، ہر چیز کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر مقاصد کیا ہے، ہم لوگوں کو درس کیا مل رہا ہے۔ اس سورت میں سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے رب ہونے، اس کے رحیم اور رحم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کے اجزاء ملنے کا ذکر ہے۔ پھر اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کو حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ دعا کے آداب کا بیان ہے، اللہ رب العزت سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت طلب کرنا ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کے حوالہ سے ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جب بندہ امام کے پیچھے ہو تو وہ قرات نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے موجود ہیں جو کہ صرف حدیث کو لے کر نہ انہوں نے قرآن پڑھا صحیح طرح، نہ حدیثوں کو سمجھا، نہ مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ چند لفظوں کو لے کے وہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے حدیث لے لی، لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز ہو نہیں سکتی۔ تو میرے دوستو، ان کو میں تربیت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، اگر نہ بھی سنیں، ہمارے لیے میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا وہی بہت ہے، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے تم لوگوں کو حکم دیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے خاموشی سے سنو۔ قرآن چونکہ امام تلاوت کر رہا ہے اور جو مقتدی ہیں وہ اس کو سننے والے ہیں، اس حوالے سے سرکار نے فرمایا تم خاموش رہو، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ میرے امام کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، جب آپ نے اس حدیث کے حوالے سے کہا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا درست نہیں ہے، تو عرب کے علماء نے، یعنی کہ وہ فصاحت و بلاغت کو سمجھنے والے وہ لوگ آپ کے مقابلے میں آگے اور آپ سے دلیل طلب کرنے لگے۔ بہت سارے علماء تھے، تو کیا ہوا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے مناظرہ کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، کیونکہ ایک بندہ مناظر ہو، دوسرے کے مقابلے 10-12 ہو تو سب کو دلیل دینا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا کہ آپ ان میں سے کوئی ایسا، اپنے میں سے کوئی ایسا شخص ہمیں دے دیں، ایسا بندہ دے دے جس کی بات آپ کی بات ہو، جس کی ہاں آپ کی ہاں ہو، جس کی نہ آپ کی نہ ہو۔ ان لوگوں نے ایک شخص دے دیا، کہا یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے مناظرے کی جگہ پر آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تمہارے ساتھ مناظرہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی جی۔ پھر امام اعظم فرمانے لگے اس کے خلاف جو دلیل میں قائم کروں گا کیا وہ تمہارے خلاف دلیل قائم کرنے کے مقابل ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں جناب ایسی بات ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ امام صاحب نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، اس وجہ سے ہم پر وہ دلیل قائم ہوگی۔ تو امام اعظم
علیہ رحمہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو اپنا امام بنا لیا ہے تو اس کی قرات ہماری قرات، وہ ہم اس کے نائب ہیں۔ امام اعظم علیہ رحمہ آپ کی جو یہ بات تھی سن کر سارے اہل عرب کے علماء وہ آپ کی اقتداء میں آ گئے اور سب نے اس چیز پر دلیل دے دی، فتویٰ دے دیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا درست نہیں ہے۔ میرے دوستو، جو آیت مقدسہ یہ سورۃ فاتحہ کے حوالہ سے تھی، میں اب اپنے مین ٹاپک کی طرف، اپنے اصل مقصد کی طرف جا رہا ہوں کہ جس میں رب تعالیٰ نے اپنی شان کو بڑھایا ہے۔ ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کنز الایمان میرے امام نے کیا، کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ میرے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو یہ ترجمہ ہے اس میں چند الفاظ محذوف ہوتے ہیں، کیونکہ با یہ حرف جار سے ہے جو کہ اسمی کو زیر دے رہا ہے، کسرہ دے رہا ہے، اور حروف جارہ سے پہلے کسی فعل یا فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہم جب ترجمہ کریں بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، لیکن شروع اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع، یہ شروع کا ترجمہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ اس حوالے سے ہماری تربیت کرتے ہیں ہمارے علماء کرام، فرماتے ہیں جب بھی حروف جارہ آ جائیں تو اس کے شروع میں کوئی نہ کوئی فعل محذوف ضرور ہوتا ہے۔ جیسے کہ اہل علم جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ترکیب کے حوالہ سے کہ بسم اللہ سے پہلے اشراؤ میں شروع کرتا ہوں، موجوداتن یہ بھی آتا ہے، اور بہت سارے الفاظ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اشراؤ کا معنی اشراؤ، شرع یشعر سے نکلا، شرع یشعر سے یہ نکلا ہے، اور اس میں جو ہے شرع یہ اشراؤ فعل متکلم ہے جو کہ مضارع کا، کیونکہ مضارع کے اندر حاضر، حال اور مستقبل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس میں فرمایا اشراؤ میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ، اس میں اللہ سے جو کہ رحم کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر اس کے حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مقدسہ بسم اللہ کے اوپر ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ ہے وہ اگر کوئی کام شروع کرنے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لے، وہ کام مکمل ہو جائے گا، کیونکہ اس میرے سرکار نے ایک اور جگہ فرمایا کل امر ذی بالی بابتداء فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطعہ، کہ جو بندہ بسم اللہ کے بغیر اپنے نیک کام کو شروع کرتا ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس میں ایک اور فائدہ بسم اللہ پڑھنے کا، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے شیطان اس کے دماغ میں وسوسے نہیں ڈالتا۔ اس میں اسم جو ہے یہ مضاف، جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں، اور اللہ اسم جلال یہ مضاف علیہ ہے، اس حوالے سے کہ بسم اللہ اللہ کے نام، کیونکہ مضاف علیہ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، مضاف کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے، اس لیے میرے امام اعظم کے جو ہیں وہ تدبر کے نشان، اپنے دور کے مفتی اعظم، اپنے دور کے وہ مجدد ہیں، انہوں نے اسی لیے ترجمہ کیا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ اور اس کے آگے کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن میں تو فرما دیا، اس کی چند شرح ہیں، اس کی چند مسائل ہیں کہ کن کن جگہوں پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کن کن مقامات کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ علماء اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے جو کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے۔ بسم اللہ جو ہے یہ کسی بھی حرام کام سے پہلے پڑھنا یہ حرام ہے، سنت کام سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے، فرض کام سے پہلے پڑھنا یہ فرض ہے، اور
بعض صورتوں میں یہ کفر ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے جوا لگایا یا کوئی زنا کا کام کرنے لگا ہے تو معاذ اللہ وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ حرام کام کی شروعات اللہ کے نام سے کر رہا ہے۔ اس صورت میں اس پہ لزوم کفر آتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے کفر بکواس کر رہا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ایسے پاک ناموں کو ہم نے پاک جگہوں پہ ہی پڑھنا ہے۔ تلاوت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور اگر شاگرد اپنے استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورت توبہ یہ تلاوت کے شروع میں یعنی اس کی سورت توبہ کی تلاوت کی جا رہی ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لیے جائیں، اور اگر تلاوت کے دوران سورت توبہ آ جاتی ہے تو اس صورت میں بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ اپنی دو آیات لی تھیں، الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، اس کی طرف آنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے۔ ہم سارے اللہ اللہ کرتے ہیں، میرے دوستو اللہ کا اصل معنی کیا ہے؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جنہوں نے قافیہ کا حاشیہ لکھا، ہدایت الناو کا حاشیہ لکھا، اور جلال الدین سیوطی، جلال الدین محلی، ہمارے تفسیر جلالین کے مصنفین، انہوں نے لفظ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ علم بذات واجب الوجود، کہ ایسی ذات جو واجب الوجود ہو، اور فرماتے ہیں المستجیم لجمع صفات الکاملہ، کہ وہ ایسی ذات ہو جس میں تمام صفات کاملہ جمع ہوئی ہوں، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور پھر جب رب تعالیٰ نے یہ الحمدللہ رب العالمین کہا، جب الحمد کہا جائے، حمد اسی کی ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، حمد اسی کی ہے۔ اگر انسان کسی کی حمد کرے، کسی کا شکر کرے، کسی کی ثنا کرے، وہ اس فرد کی، اس بندے کی ثنا نہیں بلکہ مصطفیٰ کے رب کی ثنا ہے۔ اور اس حوالے سے دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ حمد کس کو کہتے ہیں اور ثنا کس کو کہتے ہیں، شکر کس کو کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ثم الحمد هو الوصف بجمیل الاختیاری، کہ حمد اس کو کہتے ہیں جو بے اختیاری میں کسی کا نہ احسان ہو نہ کوئی وجہ ہو، صرف اس کی حمد کرتا رہے، اور شکر اس کو کہتے ہیں جو کسی پر احسان کرے، اس کے احسان کو جتلانے کی صورت میں وہ بندہ اس کا شکر یا اس کی تعریف کرے، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد کرنے کے فضائل کیا ہیں؟ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام لینے کی فضیلتیں کیا ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے و آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جو وہ کھائے تو اللہ کی حمد کرے، اگر وہ پیے تو اللہ رب العزت کی حمد کرے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے آقا میرے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی سارے ذکروں سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سارے دعاؤں سے جو افضل دعا ہے وہ الحمدللہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندے پر کوئی نعمت، کوئی چیز اس کو عطا کرتا ہے اور وہ بندہ اس کے بدلے میں الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک اسے دی گئی نعمت سے زیادہ یہ کام افضل ہے۔ میرے دوستو، حمد یعنی کہ اللہ کا ذکر، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کن کن مقامات پہ اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، حرام ہے، کفر ہے، اس کے حوالہ سے جو یہ
اللہ ہے، لفظ لفظ اللہ اسم جلالت جو ہے، اللہ اس ذات، یعنی کہ آپ کو تعریف بتا دی کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہو اور تمام صفات کاملہ اس میں موجود ہوں۔ اس حوالے سے ایک اور معنی بھی آتا ہے لفظ اللہ کا، اس کو کہا جاتا ہے جو عبادت کا مستحق ہو۔ تیسرا یہ ہے وہ ذات جس کی معرفت جو ہے وہ عقل میں نہ آئے، اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا معنی وہ ذات جس کی بارگاہ سے سکون حاصل ہوتا ہو۔ پھر پانچواں معنی وہ ہے کہ وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ کو تلاش کیا جائے۔ اس حوالے سے آگے چلتا ہوا عرض کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ میرے دوستو، رب تعالیٰ نے پہلے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر آگے الرحمن الرحیم کیوں فرمایا؟ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جو بندہ بھی ہو، جو بھی بندہ ہو، وہ کسی کے ماتحت ہو، وہ اس کو ڈر ہوتا ہے، یار میرا مالک ہے، میرا جو ہے مالک ہے، مجھے یہ تنخواہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی میں غلطی کر دوں تو یہ مجھے سزا نہ دے، ڈر ہوتا ہے اس کو۔ کیونکہ دنیا میں فیکٹریاں جو چلاتے ہیں، ان نیچے ورکر کام کرتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے اپنے مالک کا کہ کچھ کہہ نہ دے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے جب یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو لوگوں کے اندر جو ہے خوف پیدا ہو گیا۔ تو اس کے بعد رب نے فرمایا الرحمن الرحیم، رب بھی ہوں اور رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ میں رب تو ہوں لیکن میری صفات کاملہ یہ ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ میرے دوستو، اس لیے اس کے حوالے سے رحمان کسے کہتے ہیں، رحیم کسے کہتے ہیں، عرض کرتا ہوں کہ یہ دو صفات جو ہے رب تعالیٰ کی، رحمان اور رحیم، یہ ایسی صفات ہیں جو کہ اگر سنے بندہ دیکھے، کفار کے لیے بھی رحمت ہے اور مومنین کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ رحمان، پہلے رب نے رحمان کو ذکر کیا، پھر رحیم کو کیوں ذکر کیا؟ رب تعالیٰ چاہتا اور پہلے رحیم کو ذکر کرتا، پھر رحمان کو ذکر کرتا۔ لیکن میرے دوستو، ایک اصول ہے کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے رحمان اور پھر رحیم کیوں ذکر کیا؟ اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ قولہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ جو رحمان اور رحیم کے متعلق قول ملتا ہے، قد اول علی الثانی، یعنی کہ جو رحیم ہے اس سے پہلے رحمان کو اس لیے لایا گیا کہ لأنہ ابلغ منہ بأن زیادہ مباحی تدعل علی زیادہ المعنی، یعنی کہ یہ معنی اس لیے ہے کہ رحمان کے اندر معنی کم ہے، رحیم کے اندر معنی زیادہ ہے۔ پھر اس میں فرمایا کہ جو رحمان ذات ہے یہ کہاں کہاں کے لیے ہے، اور جو رحیم ذات ہے یہ کہاں کہاں کے لیے ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ رحمان ذات اس لیے ہے کہ رحمان لأنہ یعم الانسان والحیوان والمؤمن والکافر فی الدنیا، یعنی کہ رحمان کی جو رب کی صفت ہے رحمان ہونا، وہ دنیا کے اندر انسانوں کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی ہے، مومنین کے لیے بھی ہے اور کفار کے لیے بھی ہے۔ لیکن فرمایا الرحیم، یہ وہ ذات ہے کہ یہ صرف یختص بالمومنین فی الآخر، کہ یہ صرف مومنین کی برود محشر کے لیے رکھا گیا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ، اگر وہ بندہ کافر ہے اس پہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، وہ مومن ہے اس پر عذاب نہیں آ رہا، تو رب کی رحمت ہے اس کے اوپر، لیکن برود محشر رب نے اس لیے رحیم کو مؤخر کیا کہ برود محشر جو ہے رب تعالیٰ نے فرمایا میرا کرم جو ہے، میرا جو احسان ہے، میری رحمت ہے، وہ کفار کے لیے نہیں ہے، وہ حیوانات کے لیے نہیں ہے، میرا رحمت، میری رحم جو ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا الرحمن اور الرحیم، کہ رحمان اس کو کہتے ہیں اور رحیم اس کو کہا جاتا ہے، کہ رب تعالیٰ نے، اور پھر رحمان کے حوالہ سے عرض کرتا چلوں کہ رحمان
یہ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یار اللہ بڑا مہربان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اس سے ہمیں آزادی مل جائے گی۔ نہیں نہیں میرے دوستو، رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبریاں بھی دی ہیں اور عذاب سے ڈرایا بھی ہے۔ رب نے یہ بھی کہا ہے مومنین تمہارے لیے انعامات بہت ہیں، لیکن تم نے میری نافرمانی کی، رحیم والی صفت تمہیں بروز محشر نہیں ملے گی۔ اور پھر جو ہے ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا، ہم لوگ اکثر نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، عبد الرحیم، تو اس میں رحمان صرف کسی بندے کو رحمان کہنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن کسی بندے کو جس کا عبد الرحیم نام ہو اس کو رحیم صرف کہا جا سکتا ہے، کیونکہ میرے رب تعالیٰ نے قرآن میں اپنے پیارے حبیب کو فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، کہ جو میرے اور آپ کے آقا ہیں، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باری گزرتا ہے، وہ تمہاری بلائی کی نہایت چاہتے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دو آیات تھیں جس کی میں نے تشریح آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی کہ رب تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو یہ قرآن میں شروع کیا ہے کہ رحمان اس کو کہتے ہیں، رحیم اس کو کہتے ہیں، رب تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس میں ویسے اگر سورۃ الفاتحہ کی جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی ہے تو کمال کر دی ہے۔ آگے آپ وہ کم ضرور کرتے ہیں، لیکن جو بھی مفسر آیا ہے سورۃ الفاتحہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں اگر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ بھر دوں۔ اور اس کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ اونٹ بھر دیتے نا، اگر لکھ دیتے تو اس کا وزن کئی من ہونا تھا، ایک اونٹ کے اوپر کئی من وزن، کتنا اونٹ وزن اٹھاتا ہے، تو 70 اونٹوں کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے جو وزن ہو تو میرے دوستو اگر اس کو بیان کیا جائے، صحابہ بیان کرے تو کیا کمال ہوگا۔ یہ میرے امام جو ہیں، میرے اور آپ کے امام احمد رضا خان، ایک دن فجر کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے فوراً بعد جو بسم اللہ کی لفظ با ہے نا، اس کو بیان کرنا شروع کیا تو ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اگر بسم اللہ کے لفظ با کا معنی دیکھا جائے تقریباً 12 سے 14 معنی بنتے ہیں کہ بسم اللہ کے کتنے معنی ہے، اس کو نحویوں نے کیسے بیان کیا، صرفیوں نے کیسے بیان کیا، پھر کوفیوں نے کیسے بیان کیا، بصریوں نے کیسے بیان کیا، اس کے اوپر پورا کلام کیا جاتا ہے۔ وقت کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کثیر یعنی بڑھایا جائے، کیونکہ میرا جو مقصد تھا وہ قرآن مجید کی